صفحہ نمبر 369 حصہ ڈرامہ تعلیم بالغہ خواجہ معین الدین۔ سوال: تعلیم بالغہ کو مد نظر رکھتے ہوئے خواجہ معین الدین کی ڈرامہ نگاری پر نوٹ لکھیے۔ تعلیم بالغہ معین الدین کا ایک مشہور طنزیہ و مزاحیہ ڈرامہ ہے جو انہوں نے 1954 میں تخلیق کیا۔ خواجہ صاحب ایک منجلے ہوئے ڈرامہ نگار تھے۔ تہذیبی روایات، اقتدار و سماجی تبدیلیوں کے بہاؤ کے پس منظر میں انہوں نے اردو ڈرامے کی ایک نئی دنیا آباد کی۔ لال قلعہ سے لالو کھیت تک اور مرزا غالب بند روڈ پر ان کے چونکا دینے والے تجربات تھے، اور تعلیم بالغہ نے سماجی طنز کا ایک نیا معیار قائم کیا۔ خواجہ معین الدین ایک ایسے ڈرامہ نگار تھے جنہوں نے اپنے سماج کو عمیق گہرائیوں سے دیکھا۔ بقول ڈاکٹر تبسم کاشمیری، ان کے ڈراموں میں ایک نئی تہذیب معنویت کی مسلسل تلاش ملتی ہے۔ یہ معنویت تھیٹر کی دنیا میں آج قطعی مفقود ہے۔ تعلیم بالغہ میں یہی تہذیب معنویت ایک طنز کی صورت میں ابھرتی ہے جو ہمارے مروجہ اور فرسودہ نظام تعلیم پر ہے۔ اس ڈرامے کو اتنی شہرت حاصل ہوئی ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں تقریباً 250 بار سٹیج کیا گیا۔ خواجہ معین الدین نے نوزائیدہ مملکت پاکستان کے زعما سر کردار لیڈران کو درد دل رکھنے والے پاکستانیوں کو معاشرتی، انسانی اور قومی مسائل سے لاتعلق پایا تو تعلیم بالغہ کا انتظام کیا۔ تعلیم بالغہ خواجہ معین الدین کے بے حد مقبول طنزیہ اور مزاحیہ ڈرامہ ہے جو انہوں نے اردو کالج کراچی کے بزم اتحاد طلبہ کی فرمائش پر 1954 میں تحریر کیا۔ یہ ڈرامہ سب سے پہلے اسی کالج میں سالانہ ادبی تقریبات کے ضمن میں اس کالج کے سٹیج پر پیش ہوا۔ پھر یہ انٹر کالجیٹ ڈراموں کا مقابلے میں اول آیا اور اس مقابلے کے مصنفین میں مشہور براڈ کا سرٹزیڈ اے بخاری اس ڈرامے کی تخلیق کے بارے میں خواجہ معین الدین سے لکھتے ہیں: تعلیم بالغہ میں نے نہیں لکھا، کالج کے بچوں نے مجھ سے لکھوایا۔ میں ہر شخص کو انکار کر سکتا ہوں، کسی بچے کا دل نہیں توڑ سکتا۔ اردو کالج کے بچے ایک روز میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ چند روز کے بعد ہمارے یہاں کوئی تقریب ہے، ہم اس میں ڈرامہ پیش کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی ایسا ڈرامہ لکھ دے جس میں لمبی چوڑی سٹیج پر دوں اور بہت سے کرداروں کی ضرورت نہ پڑے۔ کسی بھی ڈرامہ نگار کے ایسے تقاضے کیے جائیں تو وہ ہنس دے گا۔ میں بھی مسکرا دیا۔ انہیں سمجھایا کہ ان ضروری لوازمات کے بغیر ڈرامہ کیسے چل سکتا ہے، مگر بچوں نے کوئی بات نہ سنی۔ ان کا اصرار تھا کہ ہمارے پاس نہ اتنا وقت ہے، نہ اتنا پیسہ اور نہ اتنا زیادہ آدمی۔ تب میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ طالب علمی کے زمانے میں مقصد اسکول ماسٹروں اور انسپکٹروں کا روپ اختیار کر لیا کرتے تھے تاکہ اپنے تعلیمی نظام پر چوٹے کیا کریں۔ میں نے اس خیال کو وسعت دے کر بچوں کے لیے تعلیم بالغہ کے نام سے ایک ڈرامہ لکھ دیا۔ انہوں نے غالباً 2 روز بعد پیش کیا۔ یہ ڈرامہ جو عجلت میں اور کسی تیاری کے بغیر لکھا گیا تھا بہت کامیاب رہا۔ آپ نے دیکھا اسٹیج پر پردوں وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، معمولی انتظام سے کام چل جاتا تھا۔ تعلیم بالغہ ایک بابی ڈرامہ ہے جس کا دورانیہ 1 گھنٹہ 10 منٹ ہے۔ یہ ڈرامہ تقریباً 300 بار سٹیج پر ہوا۔ پاکستان نوزائیدہ مملکت کو جو مسائل درپیش تھے یہ ان کی طرف حکومتی توجہ مبذول کرانے کی ایک کامیاب کوشش تھی۔ خواجہ معین الدین نے نہایت طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں تعلیمی، سیاست اور سماجی مسائل کی نشاندہی کی ہے۔ خواجہ معین الدین پاکستان میں موجودہ فرقہ وارانیت کو ملک کی سلامتی کے لیے سم قاتل سمجھتے ہیں۔ تعلیم بالغہ کی قابل ذکر فنی و فکری خصوصیات: کردار نگاری: تعلیم بالغہ کے کرداروں میں مولوی صاحب جو کہ مدرسے کے استاد ہیں، مولوی صاحب کی بیوی اور شاگرد قصاب حجام وکٹوریہ والا خان صاحب، دودھ والا دھوبی اور ملا باری اہم کردار ہیں۔ اس کے علاوہ اتحاد تنظیم اور یقین محکم لکھے ہوئے گھڑے بھی اس ڈرامے کے کردار ٹھہرائے جا سکتے ہیں۔ 3 گھڑوں میں سے اتحاد تنظیم والے 2 گھڑوں کا ماشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہو چکا ہے، لیکن ڈرامہ نگار نے کردار نگاری کرتے وقت فنی خصوصیات کو ملحوظ خاطر ضرور رکھا ہے۔ ہر کردار اپنی نفسیات کے مطابق حرکات و سکنات کرتے ہوئے ڈرامے کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ان ڈراموں میں سے مدرسے کے استاد صفحہ نمبر 371 اور ان کے شاگرد قصاب کا
کردار مرکزی کردار کہلائے جانے کے مستحق ہے۔ مولوی صاحب کا کردار ایسا کردار ہے جو شروع سے لے کر آخر تک مصروف عمل رہتا ہے۔ تمام شاگردوں کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھنا اور ان سے نمٹنا مولوی صاحب کے کردار کا خاصہ ہے۔ خاص طور پر ان کا ڈنڈے والا ہاتھ انتہائی مصروف رہتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں اور زبانوں کو بڑی چابک کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ قصاب جو کہ مدرسے کا بالغ طالب علم ہے، ایک ہوشیار شاگرد کی طرح تمام درپیش آنے والے حالات و واقعات کا مقابلہ کرتا ہے۔ وہ مولوی صاحب کے تمام ڈنڈے جوں کہ توں سہ لیتا ہے۔ کلاس کا مانیٹر ہونے کی وجہ سے ڈرامے میں قصاب کا کردار مولوی صاحب کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ مکالمہ نگاری۔ کردار نگاری کے ساتھ ساتھ مکالمہ نگاری بھی توجہ طالب فن ہے۔ ڈرامہ تعلیم بالغاں اس لحاظ سے اور بھی قابل غور ہے کہ سارے کا سارا ڈرامہ سوال جواب کی صورت میں پیش کیا گیا۔ ڈرامے کا اس سے پیش کرنا مشکل ترین فن ہے، لیکن بہرحال ڈرامہ نگار نے اس مشکل فنی مرحلے کو بھی بڑی کامیابی کے ساتھ نبھایا ہے اور کرداروں کے سوال جواب کا ایسا مسلسل سلسلہ چھیڑا ہے کہ پورے کا پورا ڈرامہ مکالماتی انداز میں پیش کر دیا۔ اسٹیج ڈرامہ کہنے کے ساتھ ساتھ ہم اس ڈرامے کو مکالماتی ڈرامہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ مختصر سوالات جواب کی خصوصیت بھی بڑی فنکاری کے ساتھ ڈرامہ نگار نے بات کو آگے بڑھایا ہے۔ یہ مکالمے مختصر ترین ہیں۔ مکالموں میں لمبی تقریریں نہیں کہ پڑھنے والا دیکھ کر اکتا جاتا، بلکہ اختصار ہی میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ مختصر سوال و جواب کی صورت میں بڑی فنکاری کے ساتھ ڈرامہ نگار نے بات کو آگے بڑھایا۔ یہ مکالمے مختصر ترین ہیں۔ ان مکالموں میں لمبی تقریریں نہیں کہ پڑھنے والا دیکھ کر اکتاہٹ کا شکار ہو جائے، بلکہ اختصار ہی میں اپنا ہر کردار مطلب پیش کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ مکالمہ نگاری کرنے والے ڈرامہ نگار نے کرداروں کی ذہنی سطح کا بھی خیال رکھا ہے۔ ہر کردار اپنی حیثیت کے مطابق بات کرتا ہے، جس کے نتیجے میں زیادہ تر مکالمے فطری بلکہ انتہائی فطری ہیں۔ مکالموں کا فطری ہونا فنی ضرورت ہے، اس میں شک نہیں، بلکہ دوسرے شاگردوں کے برخلاف حجام کچھ زیادہ ہی چالاکیاں کرتا ہے اور مولوی صاحب کو اشارتاً ٹوکتا رہتا ہے، لیکن یہ بھی اس کی فطرت ہے کہ جسے ڈرامہ نگار نے ظاہر کر دیا۔ پلاٹ و اسلوب۔ اس ڈرامے کا پلاٹ ہوتے ہوئے بھی محسوس نہیں ہوتا۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ ڈرامہ کلی طور پر مکالموں کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 372۔ جہاں تک اسلوب کا تعلق ہے، یہ تو ڈرامہ نگار سادہ و سلیس زبان پیش کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈرامہ دلچسپی اور دلکشی کی خصوصیت بھی رکھتا ہے۔ ڈرامے کی عبارت کو طنزیہ اور مزاحیہ تحریر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ کہیں بھی اٹھا کر دیکھ لیں، ڈرامے کی تحریریں یہ دونوں عناصر آپ کو ملیں گے۔ ڈرامہ نگار نے کہیں لفظی ہیرا پھیری سے طنز و مزاح بھی پیدا کیا ہے۔ مثلاً لکڑیوں کو لڑکیاں کہنا اور کوائف کو طوائف کہنا اس کی مثالیں ہیں۔ تجسس اور جستجو۔ کسی بھی کہانی کے لیے تجسس اور جستجو کے عناصر بہت ضروری ہیں۔ یہی وہ عناصر ہیں جو کہانی میں دلچسپی کا باعث بنتے ہیں، لیکن اگر ہم تجسس اور جستجو کے ادب جواہر اس ڈرامے میں ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں مایوسی ہوتی ہے، اس لیے کہ ڈرامے کی فضا میں ایسے حالات نہیں پائے جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ سے سوالات کر سکیں۔ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اب کیا ہوگا، اور اگر کسی ایک آدھ مقام پر ہمارا تجسس ابھرتا بھی ہے تو ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ اب مولوی صاحب قصاب کو ڈنڈا ماریں گے۔ ڈنڈے کے بے دریغ استعمال سے تجسس اور جستجو کا نقصان پہنچایا ہے۔ مولوی صاحب نے اس ڈنڈے کا اتنا زیادہ استعمال کیا ہے کہ ہم اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بات پر ڈنڈا اٹھا لینا اور شاگردوں کی پٹائی کرنا تجسس اور جستجو حاوی ہو گیا ہے۔ پورے ڈرامے میں زیادہ سے زیادہ اگر 3-4 دفعہ ڈنڈے کا استعمال کیا جائے تو بہت تھا، لیکن ہر بات پر ڈنڈا اٹھا لینا، شاگردوں کی پٹائی کرنا تجسس اور جستجو پر حاوی ہے۔ منظر نگاری۔ مجموعی طور پر یہ ڈرامہ فنی اصولوں کے مطابق ہے، اور جہاں تک فنی کمزوریوں کا تعلق ہے تو تھوڑی بہت کمزوریاں تو اس میں نظر آتی ہیں۔ صفحہ نمبر 373۔ فکری جائزہ۔ طنز و مزاح۔ فکری طور پر ڈرامہ نگار نے یہ طنزیہ اور مزاحیہ انداز اختیار کرتے ہوئے بہت سے قومی اور ملی مسائل اور برائیوں کا ذکر چھیڑا ہے۔ طنز و مزاح کا مطلب محض ہنسنا یا ہنسانا نہیں ہوتا، بلکہ طنز و مزاح کا مطلب نشتروں کے ذریعے معاشروں کے پھوڑوں پر نشتر زنی کرتے ہوئے فاسد مادوں کا انخلاء کرنے کی صورت میں قوم اور ملت کا علاج کیا جاتا ہے تاکہ صحت مند معاشرہ معرض وجود میں آ سکے۔ چنانچہ ہم اسی مقصد کے تحت ڈرامہ نگار نے تعلیم بالغاں میں یہ طنز اور مزاح کے نشتر کا استعمال کر کے بہت سی برائیوں اور گمراہیوں کو
چھوڑنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے ڈرامہ نگار یہ تلخ حقیقت ظاہر کرتا ہے کہ ہم نے قائد اعظم کے بنائے ہوئے پاکستان میں اتحاد اور تنظیم کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ جس وقت یہ ڈرامہ لکھا گیا تھا اس وقت یقین محکم البتہ سالم ہے، لیکن ڈرامہ لکھتے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے۔ اس ڈرامہ نگار نے اشارہ کر دیا کہ تیسرے اصول کو ختم کرنے کے لیے منفی رویہ سرگرم عمل ہے۔ چنانچہ یہ افسوسناک حقیقت ثابت ہے کہ ہم نے یقین محکم کو بھی اپنے عملی زندگی سے ختم کر دیا ہے، جبکہ تینوں عناصر ختم ہو چکے ہیں تو اب اس سرزمین کی باری ہے جس کے لیے یہ 3 سنہری اصول واضح کیے گئے تھے۔ ڈرامہ نگار نے یہ فکری پیغام دیا ہے کہ اگر ہم بھی ہوش کے ناخن لیں تو اپنے مستقبل اور وطن کو بچا سکتے ہیں۔ اتحاد، یقین محکم اور اپنی عملی زندگی میں دوبارہ زندہ کرنے کی اشد ضرورت ہے، اس لیے کہ بے شک جہاں زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں، لیکن افسوس ہماری سادگی پر لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلواریں بھی نہیں۔ حکمرانوں نے در حقیقت مندرجہ بالا تینوں عناصر کا خاتمہ کر دیا، اور عوام تو اتنے سادے ہیں کہ اب بھی اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جھوٹے اور لٹیرے سیاستدانوں کی گردنیں توڑ دی جائیں، اسی لیے کہ انہوں نے مختلف ہتھ کنڈوں، اتحاد و تنظیم اور یقین محکم اور وطن عزیز کی گردن توڑی ہے۔ صفحہ نمبر 374 جمہوریت پر طنز۔ ڈرامہ نگار نے اپنے ڈرامے میں نظام جمہوریت پر بھی طنز کیا ہے۔ بے شک جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اقبال کی جمہوریت کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے، اس شراب رنگ و بو کو گلستان سمجھا ہے تو، آہ اے نادان قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو۔ ڈرامہ نگار نے بھی ایک ناقابل فراموش مثال دی ہے اور جمہوریت کے مضحکہ خیز ہونے کو ثابت کر دکھایا۔ کلاس میں شاگردوں سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہمایوں ظہیر الدین بابر کا بیٹا تھا یا باپ؟ 2 شاگرد کہتے ہیں کہ ہمایوں بابر کا بیٹا تھا، جبکہ باقی سب کی اکثریت یہ فرماتی ہے کہ ہمایوں بابر کا باپ تھا۔ اب چونکہ ہمایوں کا بابر کا باپ کہنے والوں کی اکثریت ہے، اسی لیے جمہوریت جیت جاتی ہے۔ یہی جمہوریت ہے کہ بیٹے کو اپنے باپ کا اور باپ بنا دیا جاتا ہے۔ معاشرے کی عکاسی۔ اس ڈرامے میں ڈرامہ نگار اقبال کے اشعار کی تحریف کرتے ہوئے ہمارے سیاسی، معاشی، تعلیمی اور حکومتی حالات کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں۔ بے شک ہماری سوچ ملکی نہیں بلکہ مقامی ہے۔ ہم جہاں کہیں پیدا ہوئے ہیں اس پر فخر کرتے ہیں۔ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے پاکستان پر ہمیں کوئی فخر نہیں، کسی پشتون ہونے پر کوئی فخر ہے، کوئی پنجابی ہونے پر نازاں ہے، کوئی بلوچی ہونے کی حیثیت سے متکبر ہے۔ پاکستانی سوچ ناپید ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ بکرا پیڑی کا رہائش ہونے کی حیثیت سے بھی لوگ فخر کرتے ہیں، لیکن پاکستانی ہونے پر کسی کو ناز نہیں۔ بے شک چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، رہنے کو گھر نہیں سارا جہاں ہمارا، فاقوں کے سائے میں ہم پل کے جواں ہوئے ہیں، ان پڑھ ہے اور جاہل ہر نوجواں ہمارا، امریکے کی امانت پیٹوں میں ہمارے، امریکے کی امانت پیٹوں میں ہمارے، ہم رازداں ہیں اس کے وہ رازداں ہمارا، اے رشک خلد اپنے صحرا بکرا پیڑی، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ پیروڈی کے یہ اشعار بے شک ہماری زندگی کی مجموعی عکاسی کرتے ہیں، اور یہ بات بطور خاص انتہائی دردناک اور المناک ہے۔ امریکہ ہمارے تمام تر معیشت پر قابض ہے۔ افسوس کہ ہم اپنے وطن عزیز کی اس کے ہاتھ بیچ ڈالا، وہ ہماری نس نس میں گھس چکا ہے، نہ جانے ہم امریکی دلدل سے کب چھٹکارا حاصل کریں گے۔ یہ فکر انگیز اور عبرتناک بات ہے۔ صفحہ نمبر 376 اشفاق احمد۔ تعارفی نوٹ۔ پیدائش 1927 ہندوستان، نام اشفاق احمد، ادبی دنیا میں تلقین شاہ، تعلیم MA اردو، بیوی بانو قدسیہ، افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، تصنیف کل 12 ڈرامے ہیں، 1 محبت 100 افسانے، 1 محبت 100 ڈرامے، منچلے کا سودا، شہر کنارے، قرۃ العین، کل 12 ڈراموں کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ اشفاق احمد کی ڈرامہ نگاری۔ اشفاق احمد موجودہ دور کے ایک مشہور و معروف ادیب ہیں۔ وہ بیک وقت افسانہ نویس، ڈرامہ نگار، فیچر رائٹر، سفرنامہ نویس اور مضمون نگار ہیں۔
ادب کے تمام شعبوں میں انہوں نے اپنے راہوار قلم کے جوہر دکھائے ہیں اور سارے ہی شعبوں میں اپنی حیثیت اور انفرادیت منوا لی۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ابتدا لکھنے والوں میں سے ہیں، بلکہ اگر وہ یوں کہیں کہ پی ٹی وی کے اعلیٰ معیاری اور ادبی ڈرامہ لکھنے والے اشفاق احمد کا نام سر فہرست ہے تو غلط نہ ہوگا۔ پاکستان ریڈیو سے وابستہ رہی، پی ٹی وی سے تو ان کی وابستگی آج تک قائم ہے۔ اپنے فیچرز اور ڈراموں میں معاشرے کی کمزوریاں اور بے ڈنگیاں اپنے مخصوص انداز میں ناظرین اور سامعین کے طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں اس فنکاری سے پیش کرتے ہیں۔ ان کے طرز کا ہدف خود بھی لطف اندوز ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 377۔ اشفاق احمد کا منفرد اور شگفتہ تر و تازہ انداز ہر جگہ ان کی انفرادیت کا ثبوت ہے۔ 20ویں صدی کا پہلا ربع اور کسی حد تک دوسرے ربع کا نصف زمانہ بھی برصغیر میں تھیٹر کے ڈرامے کے عروج اور زوال کی عجیب داستان ہے۔ اشفاق احمد اس صدی میں شعور سنبھالا، ڈرامے لکھے اور لازوال شہرت حاصل کی۔ ادب کے نقادوں نے انہیں انڈین شیکسپیئر کہا۔ ذیل میں ہم اس ڈرامہ نگاری پر تفصیلی بحث کرتے ہیں۔ پلاٹ۔ اشفاق احمد کے ڈرامے کے پلاٹ میں تصادم، الجھاؤ اور پیچیدگیاں ڈرامے کی کہانی میں ناظرین کی دلچسپی کا سامان فراہم کرتی ہیں۔ اشفاق احمد ابتدا میں کہانی کے کرداروں اور واقعات کے تعارف کرواتے ہیں، پھر ان کی کرداروں میں یا واقعات میں تصادم رونما ہوتے ہیں جو کہ کہانی کو نقطۂ عروج پر لے جاتی ہے۔ اس کے بعد کہانی میں زوال کا آغاز ہوتا ہے، الجھنوں میں کمی پیدا ہوتی ہے یا پھر الجھنیں اپنی انتہا پر پہنچ کر کہانی کا خاتمہ کر دیتی ہیں۔ کردار نگاری۔ ان کے ڈراموں میں بچے، جوان، بوڑھے، زن و مرد، تاجر، کسان، کاروبار، سیاستدان، وکلاء، دانشور، ادیب، پروفیسر، مسجدوں کے ملا، کالجوں کے طلباء و طالبات، مدرسوں میں پڑھنے والے، تنگ نظر ملا، فریب کار، دھوکے باز، عیار، منافق، سچی محبت کرنے والے، محبت کا دھوکہ دینے والے، غرض بے شمار قسم کے کردار ملتے ہیں۔ انہوں نے ان کرداروں کو اپنے ماہرانہ ہاتھوں سے اس طرح تراشا ہے کہ ہر کردار اپنی الگ پہچان رکھتا ہے، ہر کردار کی انفرادیت اس کے کول و فعل سے ہوتی ہے۔ اشفاق احمد اپنے کرداروں کی ذہنی کشمکش اور نفسیاتی کشمکش کو بڑی خوبصورتی سے نمایاں کرتے ہیں۔ کرداروں کی پیشکش میں وہ ایک ماہر نفسیات کی طرح مختلف حالات میں کرداروں کی ذہنی حالت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کے مشاہدے میں ایک قدرے نارنگی ہے۔ وہ معاشرے کے ارکان کو ان کے معاشرتی اور خاندانی پس منظر میں اجاگر کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ کوئی شخص ایک خالصتاً مذہبی ماحول میں نشوونما پانے کے باوجود ایک برا آدمی کیوں بن جاتا ہے؟ صفحہ نمبر 378۔ ایک بدمعاش کے گھر میں جنم لینے والا شخص نمازی پرہیزگار کیوں بن جاتا ہے؟ اس کا تجزیہ ان کرداروں کے ذریعے بخوبی ہوتا ہے۔ مکالمہ نگاری۔ اشفاق احمد کو جہاں کردار نگاری میں مہارت حاصل ہے وہاں وہ فنی اعتبار کے بہترین مکالمہ نگار ہیں۔ اشفاق احمد نے اپنے ڈراموں اور مکالموں سے دوہرا کام لیا ہے۔ ایک تو کردار کی داخلی کشمکش اور ان کی نفسیاتی کیفیت کو مکالموں کے ذریعے واضح کیا، دوسرے انہوں نے اپنے ماضی الضمیر کا اظہار بھی مکالموں کے ذریعے کیا۔ ان ڈراموں کی حد تک وہ مکالموں کو مباحثہ اور تقریر نہیں بننے دیتے۔ سارے مکالمے سادہ زبان اور مختلف الفاظ معنی لکھنے کے ہیں۔ مکالمہ جس قدر مختصر ہوگا اس قدر چست اور مؤثر ثابت ہوگا۔ ڈرامے کا ناظر تقریریں سننے کے لیے ڈرامہ نہیں دیکھتا، اسی لیے ایک ہوشیار ڈرامہ نگار کوشش کرتا ہے کہ وہ ایسا مکالمہ تحریر کرے جو کردار کی طبقاتی اور حالات و نفسیات کی کیفیت کو واضح کر سکے۔ اشفاق احمد کے ہاں مکالموں سے طبقاتی شعور پوری طرح واضح ہوتا ہے۔ ان کے پڑھے لکھے کردار انگریزی الفاظ ملا کر اردو بولتے ہیں اور کئی بار پورا مکالمہ انگریزی زبان میں ہوتا ہے۔ صنم گزیدہ کی عاکفہ ایک تعلیم یافتہ ماڈرن گھرانے کی لڑکی ہے۔ اسے سلیمان سے محبت ہے، لیکن سلیمان ایک مطلقہ عورت ساجدہ سے شادی کر کے اسے کویت لے جاتا ہے۔ عاکفہ اس کا دکھ ہوتا ہے۔ اس کی امی ڈرتی ہیں کہ کہیں عاکفہ پر اس کے منفی اثرات نہ پڑے ہوں۔ عاکفہ ایک تعلیم یافتہ لڑکی کی طرح اس دکھ کو ظاہر ہونے نہیں دیتی۔ اس موقع پر ماں بیٹی کی گفتگو میں انگریزی زبان کے الفاظ کا استعمال بالکل فطری انداز کیے ہوئے ہیں۔ ماں سلیمان کو برا بھلا کہتی ہے تو عاکفہ کہتی ہے، عاکفہ نہیں ایسا نہیں، بڑا دوست آدمی ہے۔ ممی اچھی دوستی نبھائی ہے اس نے۔ عاکفہ پر زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے، میں کوئی بارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہے اس گیم میں۔ ممی میں تمہارے ڈیڈی کو اس قدر صدمہ ہوا کہ بات ہی نہیں کرتے کسی سے۔ صفحہ نمبر 369۔ عاکفہ ہاؤ سویٹ آف ڈیڈی، اسی لیے وہ مجھ سے آنکھ نہیں ملاتے۔
ممی تم اس معاملے کو ان کے ساتھ ڈسکس نہ کرنا۔ الفاظ کے انتخاب پر قدرت۔ مکالمہ نگاری کے علاوہ ایک اہم خوبی جس نے ان کے ڈراموں کو ناظرین میں مقبول بنایا وہ اشفاق احمد کی زبان دانی ہے۔ وہ الفاظ کے انتخاب کا ہنر جانتے ہیں، ہر موقع محل کے مطابق ہر جذبے کی عکاسی کرتے ہیں، لیکن وہ مناسب حال الفاظی استعمال کرتے ہیں۔ وہ الفاظ کی قدر و قیمت بخوبی ہی آگاہ ہیں، اسی لیے ان کے الفاظ کبھی خالی ڈھول ثابت نہیں ہوئے۔ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اسے پوری قوت کے ساتھ کہنے پر قادر ہیں۔ وہ زندگی کے حقائق اور سچائیوں کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ڈرامہ دیکھنے والے ناظرین کے دلوں میں ان کی صداقتوں کو اتار کر انہیں اپنا ہمنوا بنا لیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہاں نرم اور کومل الفاظ استعمال کرتے ہیں اور کہاں خشک اور کھردرے الفاظ سے کام لیا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 380 قرۃ العین۔ خلاصہ: اختر ایک پرعزم نوجوان ہے جو والدین کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اس کی والدہ وفات پا چکی ہیں اور اس کا ایک بھائی اصغر بھی کم سنی میں ہی موت کا شکار ہو چکا ہے۔ اختر کا باپ نیاز ایک باحوصلہ، زندہ دل اور اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرنے والا شخص ہے۔ دونوں باپ بیٹے میں احترام، محبت اور عزت و شفقت کے ساتھ ایک مخصوص قسم کی بے تکلفی ہے جو دونوں کے درمیان دوستی کے رشتے تک جا پہنچتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں کھل کر کسی بھی موضوع پر بات کر سکتے ہیں، بلکہ کرتے ہیں۔ اختر کی ماں ایک بہادر اور دلیر خاتون تھی۔ حالات کا دلیری سے مقابلہ کرنے والی اس خاتون کے تحمل اور برداشت کی خصوصیت خود اختر کے اندر ورثہ منتقل ہو گئی۔ اختر کا باپ نیاز بھی حالات کے آگے ہتھیار ڈالنے کے بجائے ان کا مردانہ وار مقابلہ کرتا۔ وہ اپنے بیٹے کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بھرپور مسرت کا اظہار کرتا، اس کے عزائم کی تکمیل میں اس کی مدد کرتا، اسے اپنے ذاتی تجربات کی روشنی میں مفید مشورے دیتا اور اس کے بہترین اور روشن مستقبل کے لیے دعا گو رہتا۔ اختر تعلیم یافتہ اور پڑھا لکھا، باشعور، حساس اور سمجھدار نوجوان ہے۔ پاکستانی ایئر فورس میں پائلٹ بننا اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس کا یہ شوق جنون اور دیوانگی کی حد تک ہے۔ اس کے کمرے کے اندر ہر جگہ مختلف جہازوں کی تصویریں ہیں۔ اس کے پیشے کے ساتھ ساتھ اس کی قلبی وابستگی کا بھی ثبوت ہے، بلکہ جب بھی اسے فضائے آسمانی میں کسی ہوائی جہاز کی آواز آتی ہے تو اختر رک کر اسے دیکھتا رہتا ہے۔ اس کے شوق اور فرانگی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ کمرے کے اندر چلتے چھت والے پنکھے میں بھی اسے ہوائی جہاز کا چلتا انجن نظر آتا ہے۔ وہ اسے مسلسل تکتا رہتا ہے۔ اختر کے باپ کو اپنے بیٹے کے اس شوق ہوابازی کا علم ہے، مگر اس شوق کی فراوانگی اور اس کی قدر شدت پر اسے اعتراض ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ شدید شوق اسے خوفزدہ کر دیتے ہیں، اسی لیے خدا نخواستہ اگر شوق پورا نہ ہو سکا تو انسان کے اندر کی دنیا ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 381 اور آدمی اندر سے کرچی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اختر کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہی شوق، عزم، امنگ اور ارادہ انسان کو انسان بناتا ہے۔ اگر انسان میں ایمبیشن نہ ہو تو وہ انسان نہیں، مٹی کا تودا ہے، بے شک، بے حسن، بے عمل اور بیکار۔ اختر کے باپ کا خیال ہے کہ انسان کو شدید عشق صرف اپنے خدا سے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ اس عشق میں انسان ٹوٹتا پھوٹتا نہیں ہے۔ اس ایک سچے اولاد سے محبت کرنے والے باپ کی طرح اختر کا باپ بھی اس خدشے کا شکار ہے۔ اگر اختر کا ہوابازی کا شوق پورا نہ ہو سکا تو یہ بچہ شکست اور ریخت کا شکار ہو جائے گا۔ اجالا ایک نوجوان، پرکشش، ذمہ دار اور باشعور لڑکی ہے۔ اختر اور اجالا میں جذباتی سطح پر مکمل اور ہم آہنگی، بے تکلفی اور افہام اور تفہیم ہے۔ دونوں ایک دوسرے چاہتے ہیں، شادی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ دونوں سینما دیکھ کر، سیر کرنے، آئس کریم کھانے، چھوٹی موٹی پکنک منانے مختلف جگہوں پر جاتے ہیں۔ اجالا کی منگنی ہو چکی تھی، مگر اختر کی وجہ سے یہ رشتہ توڑنا پڑا۔ اجالا اختر کے باپ کو بھی اچھی لگتی تھی، وہ اسے اپنے بہو کے روپ میں پسند کر چکا تھا۔ اختر اور اجالا دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا مکمل احساس ہے۔ وہ دونوں کو خود پر اعتماد اور دونوں کے والدین کو ان پر مکمل بھروسہ اور اعتماد ہے، اسی لیے ان کے آپس میں ملنے اور اکٹھے آنے جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور یہ دونوں کسی بھی قسم کے چچورے پن کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ نوجوانی کے محبت بھرے انداز اور پیار کے تعلق کے ناطے چھوٹی چھوٹی باتیں اکثر یاد آتی ہیں، مگر دونوں میں سے کوئی کبھی کسی کی بھی ناپسندیدہ حرکت کا مرتکب نہیں ہوتا۔ اجالا اور اختر مستقبل کے منصوبے بناتے ہیں، دونوں کے درمیان گہرے پیار کا مضبوط رشتہ ہے اور دونوں میں ایک پر اعتماد دوسرے پر اعتماد ہے۔
دونوں ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرتے ہیں، دونوں کے مابین بے تکلفی تو ہے مگر ایک خاص حد تک، اور دونوں ہی اس حد کا احترام کرتے ہیں۔ ہوائی جہازوں ہوا باز کے پیشے سے اس قدر شدید عشق کی وجہ سے اجالا کو بھی کبھی کبھی لگتا ہے کہ اختر کو اس سے زیادہ ہوائی جہازوں سے پیار ہے، اور وہ اس کا اظہار اپنی سہیلی کے ساتھ کرتی ہے۔ اختر نے ایئر فورس کی پائلٹ کی اسامی کے لیے درخواست دے رکھی تھی۔ انٹرویو کال آ جانے کے بعد وہ انٹرویو عملی کارکردگی کے سلسلے سے خوب تیاری کر رہا تھا۔ اس دوران وہ اپنی محبوبہ اجالا کے ساتھ اپنے عجیب و غریب نظریات کا اظہار بھی کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 382۔ انٹرویو میں تمام مراحل بخیر و خوبی طے ہو جاتے ہیں مگر ڈاکٹر معائنے کے دوران یہ اندوہنک اور دلروز حقیقت سامنے آتی ہے۔ اختر کی ایک آنکھ کی بینائی جاتی رہی اور دوسری آنکھ بھی آہستہ آہستہ اندھے پن کی طرف جا رہی ہے۔ اس کی وجہ بچپن کا اختر کا ننگی آنکھوں سے سورج گرہن دیکھنا، یہ بڑی دردناک حقیقت تھی۔ اختر فوری طور پر خود کو سہارے کے ساتھ ساتھ دھوکہ دینے کی بھی کوشش کرتا تھا، مختلف ڈاکٹروں کے پاس علاج کرواتا مگر آنکھوں کے علاج کے سلسلے میں ایسی صورتحال میں کوئی علاج نہیں تھا۔ یوں مستقبل میں پائلٹ بننے کے خواب دیکھنے والا یہ نوجوان اندھے پن کا شکار ہو چکا تھا۔ علاج کے ساتھ ساتھ اب اختر اپنا زیادہ وقت سیر و تفریح میں گزارتا۔ موٹر سائیکل پر وہ ان تمام مقامات پر جاتا جہاں وہ اجالا کے ساتھ جا چکا تھا۔ ضائع ہوئی اپنی آنکھوں کی بینائی کو بچانے اور اس کی بحالی کے لیے وہ کوئی کوتاہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھے ماہرین امراض چشم کے یہاں جاتا مگر آنکھوں کی مختلف ورزشیں کرتا، اینکیں لگواتا، انہیں تبدیل کرتا، شاید کسی طرح آنکھوں میں بینائی کا کوئی ذرہ باقی رہ جائے۔ ڈاکٹر اسے مکمل رازداری اور دیانتداری سے بتا دیتے ہیں کہ آنکھوں کی یہ خرابی ناقابل علاج ہے اور اسے کچھ عرصے کے بعد مکمل اندھے پن کا شکار ہونا پڑے گا۔ وقتی طور پر یہ سانحہ اختر کے اندر کی دنیا کی بنیادوں تک ہلا دیتا مگر اس کے اعصاب کی مضبوطی اور پرعزم قوت ارادی ہی اسے مایوس اور ناامیدی کے گڑھوں سے گرنے سے بچاتی ہے۔ وہ اپنے معالج کے سامنے کسی قسم کی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرتا بلکہ اپنی ماں کی بہادری اور دلیری پر فخر کرتا ہے جس نے اس کی تربیت اس انداز میں کی تھی کہ بڑے سے بڑے حادثے بھی اس کے پائے استقلال کو لرزش نہیں دے سکتے تھے۔ اختر کو اپنی ذات پر اس قدر اعتماد اور بھروسہ ہے کہ وہ بڑے سارنے کو خود تک ہی رکھتا تھا، حتیٰ کہ اپنے باپ کو اور اپنی محبوبہ اجالا تک کو بھی علم نہیں ہونے دیتا تھا وہ کچھ عرصے بعد مکمل طور پر اندھے پن کا شکار ہو جائے گا۔ پائلٹ کے سلسلے میں دیے جانے والے انٹرویو میں اپنی ناکامی کا جواز یہ پیش کیا کہ اجالا کے قرب کی خاطر وہ جان بوجھ کر فیل ہوا، مبادا کہ اجالا سے دور رہنا پڑے گا، اور اجالا نے بھی اعتراف کیا کہ اس نے خود اختر کی ناکامی کے لیے دعائیں مانگی تھیں۔ وہ بقول اختر کے اسے ٹھاٹھا کر کے لگی ہیں اور انٹرویو میں اس کی ناکامی کا باعث بنی ہے۔ صفحہ نمبر 383۔ اختر اب آہستہ آہستہ خود کو اجالا سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پکچر دیکھنے کی اجالا کی تجویز کو نہ ٹھکراتا ہے کہ دردناک مناظر اس کے دل پر بوجھ ڈالتے تھے۔ اب اختر کو خود کو زیادہ مصروف رکھنا چاہتا تھا، خوشباش رکھنے کی کوشش کرتا اور اجالا کا سامنا کرنے اور اس سے ملاقات کرنے سے گریز کرتا تھا۔ اب آنکھیں ہی اس کی تمام تر دلچسپیوں کا مرکز ہیں۔ وہ آنکھوں کے بارے میں سوچتا اور کاغذوں پر آنکھوں کی تصویریں جمع کرتا اور انہیں دیکھتا رہتا اور ایسے کھیل کھیلتا جن میں دیکھنے کا عمل زیادہ سے زیادہ ہوتا۔ اب اس کی دلچسپی جنگلوں، درختوں، پھولوں اور رنگوں سے بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر ایک دن وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر گھر سے نکل جاتا ہے۔ اجالا اختر سے مایوس ہو کر اپنے رنڈوے منگیتر کے ساتھ شادی کر لیتی ہے اور 5 سال کے بعد وہ اپنے خاوند نصیر کے ساتھ اختر کے ابو کو ملنے اختر کے گھر آتی ہے۔ اختر کا باپ آنکھوں پر دوربین لگائے کھڑکی سے باہر دور فضا میں دیکھ رہا ہے۔ اجالا اختر کے بارے میں پوچھتی ہے تو اختر کا باپ کہتا ہے کہ زمین پر تو اسے ڈھونڈ چکا ہوں، اب آسمانوں پر تلاش کر رہا ہوں۔ اجالا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اجالا مایوس نہیں ہے، اسے امید ہے کہ اختر جس طرح خاموشی سے اس کی زندگی سے نکل گیا اسی طرح اچانک کسی روز مل جائے گا۔ وہ اختر کے باپ کو تسلی دیتا ہے کہ حالانکہ دونوں کو یہ علم ہے کہ یہ تسلیاں اب جھوٹی ہیں، اور پھر ایک دن واقعی اختر اجالا کو ایک مزار پر عرس کے دوران مل گیا۔ اجالا مزار پر دعا مانگنے کی غرض سے اپنے خاوند نصیر کے ساتھ جاتی ہے۔ اختر اندھا ہو جانے کے بعد زندگی سے منہ نہیں موڑتا۔ کسی دوسرے پر بوجھ بننے یا کسی کا محتاج ہونے کے بجائے اس نے اپنی روزی اور رزق کا انتظام یوں کرا لیا کہ مزاروں پر عرس اور میلوں کے موقع پر وہ کنگن، مالائیں، مٹکے، موتی اور تسبیحاں بیچتا۔ اجالا کا خاوند 2 کنگن پسند کر کے اختر کے ہاتھوں میں
ہاتھوں میں ان کی اجالا کی کلائیوں میں چڑھانے کا اصرار کرتا ہے۔ اختر ایک کنگن اجالا کی کلائی میں چڑھاتا ہے اور اجالا کے جسم کا لمس محسوس کر کے کنگنوں کی قیمت لیے بغیر اپنا چھبا اٹھا کر بھاگ اٹھتا ہے۔ نصیر اسے آوازیں دیتا ہے کہ حافظ صاحب کنگنوں کی قیمت تو لیتے جائیے۔ یہ لفظ سن کر اجالا اپنے خاوند کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کا منہ بند کر دیتی ہے۔ اختر کے واسطے حافظ صاحب کا لفظ سننا اس کے لیے ناقابل یقین اور نامکمل ہے۔ صفحہ نمبر 384۔ سوال: ڈرامہ قرۃ العین کو مد نظر رکھتے ہوئے اشفاق احمد کی ڈرامہ نگاری پر نوٹ لکھیے یا قرۃ العین کا فنی و فکری جائزہ لیجیے۔ اشفاق احمد کا یہ ڈرامہ ان کے ڈرامائی مجموعے ایک محبت 100 ڈرامے کا پہلا ڈرامہ ہے۔ اپنے علمیاتی اور حزینہ تاثرات و عناصر کی وجہ سے یہ اپنے عہد کا ایک مقبول ڈرامہ تھا۔ ٹی وی پر جب پیش ہوا تو عوام نے اسے بھرپور پذیرائی دی۔ پلاٹ کے اعتبار سے یہ ڈرامہ سیدھا سادہ المیہ ہے جس کا انجام ناظر کو اپنے سحر میں اس طرح تبدیل کر لیتا ہے کہ اکثر اس کے ساتھ ہونے والے المناک حادثے کا اثر دیر تک محسوس ہوتا رہتا ہے۔ بلا شبہ ڈرامہ ارسطو کے بیان کردہ المیہ کی تمام شرائط کو پورا کرتا ہے اور ڈرامہ پڑھنے یا دیکھنے کے بعد ہی تاثر ابھرتا ہے۔ تقدیر واقعی کس قدر سنگ دل اور بے رحم ہے، نہ کسی کی خواہش کا احترام کرتی ہے اور نہ ہی کسی کی مجبوری دیکھتی ہے۔ اختر جو کہ ایک ہونہار شوق و شنگ زندگی کی حرکت و حرارت میں سے معمور نوجوان ہے، وہ اپنی زندگی کا ایک خواب پورا کرنا چاہتا ہے۔ وہ بے رحم تقدیروں کے ہاتھ بے بس اور مجبور ہو کر رہ جاتا ہے۔ سابقہ صفحات میں اشفاق احمد کی ڈرامہ نویسی میں بڑی تفصیل سے یہ گفتگو کی گئی ہے۔ کردار نگاری: فنی لحاظ سے ڈرامہ قرۃ العین اختر، اجالا، ابو اور نصیر جیسے کرداروں پر مشتمل ہے، جن میں اختر اور اجالا اس ڈرامے کے مرکزی کردار ہیں۔ اسی لیے سارا ڈرامہ انہی کے مرکزی کرداروں کے محور بن کر گھومتا ہے۔ اجالا اور اختر دونوں ہی برابر کردار ہیں۔ اس ڈرامے میں اختر جتنا متحرک اور پیش دکھائی دیتا ہے، اجالا بھی اتنی ہی متحرک نظر آتی ہے۔ اختر کا کردار کہانی اختر جتنا متحرک اور پیش دکھائی دیتا ہے، اس بڑی توجہ سے کہانی نگار نے بھی بڑی توجہ سے اس چابک دستی کے ساتھ اسے تراشا ہے، جس میں ڈرامائی فنکاری اور پرکاری کے تمام اصول و قواعد ضوابط سامنے نمایاں نظر آتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ اشفاق احمد نے فن کردار نگاری کے تمام تر اصولوں کو بڑی کامیابی کے ساتھ نبھاتے ہوئے ڈرامے کے اختر جیسے مرکزی کردار کو تراشا ہے۔ ڈرامہ نگار نے کردار نگاری کرتے وقت ضمنی اور مرکزی کرداروں کی تمام تر نفسیات و کیفیات کو بھی پیش نظر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اختر کے کردار میں ان کے ظاہر و باطن اور نفسیاتی کیفیت و جذبات کی تمام تر جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ ڈرامہ نگار نے اختر کی کردار نگاری کرتے ہوئے اس کے ذوق و شوق کو خوب اجاگر کیا ہے کہ اجالا کی موجودگی میں بھی اختر آسمان میں کئی ہوائی جہاز کی آوازیں سن لیتا ہے تو اجالا کو نظر انداز کرتے ہوئے آسمان میں ہوائی جہاز ڈھونڈنے لگتا ہے۔ ڈرامہ نگار نے اختر کی شخصیت کو اس طرح پیش کیا ہے کہ اس کی ظاہری و باطنی سراپا ہمارے سامنے کھل کر نمایاں ہو گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 385۔ جہاں تک اس ڈرامے کے دوسرے مرکزی کردار اجالا کا تعلق ہے تو یہ کردار بھی اپنی ذات میں ایک انجمن کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ شوق و شنگ اور چنچل کردار ہمہ جہت شخصیت کا مالک ہر وقت ہنستا کھیلتا اور اختر سے دل لگی کی محفلیں سجاتا رہتا ہے۔ کبھی پکچر ہے، کبھی چائنیز میں کھانے، کبھی نہر کے کنارے پکنک ہے اور کبھی ہنسی خوشی کا کوئی پروگرام اجالا کے زیر اہتمام تکمیل کے مراحل میں طے کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ اجالا کی شخصیت میں ایک طرح الرٹ پن اور بے پرواہی بھی دکھائی دیتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اجالا خلوص و محبت کا پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ کسی حد تک زمانہ ساز بھی ہے۔ اسی لیے ڈرامے کے حوالے سے اجالا کردار محبت کو مادی وسائل کے ترازو میں پرکھتا اور تولتا نظر آتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے
FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 95 41 838۔ سیاق و سباق کے حوالے سے عبارت کی تشریح کا طریقہ۔ سوال: سیاق و سباق کے حوالے سے عبارت کی وضاحت کرنی ہوگی تو 3 سرخیاں دیجیے۔ متن کا حوالہ: اس میں یہ لکھنا ہوتا ہے کہ اقتباس کس سبق سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف کا نام کیا ہے۔ سیاق و سباق: کہانی یا مضمون کے جس موقع محل سے عبارت لی گئی ہے، اس حصے میں اس کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ الفاظ کس نے کہے، کس سے کہے تھے اور کس موقع پر کہے تھے۔ اگر اقتباس کسی مضمون سے لیا گیا ہے تو اس کی عبارت کے آگے پیچھے کے حالات اختصار سے لکھتے ہوتے ہیں۔ سیاق و سباق 5-6 سطور سے زیادہ نہ ہوگا۔ وضاحت: اس حصے میں دی گئی عبارت کی تشریح کرنی ہوگی۔ مشکل الفاظ اور محاورات کو سادہ اور سلیس عبارت میں بدلا جائے گا۔ چونکہ اس حصے میں تشریح ہوتی ہے، اسی لیے یہ حصہ اصل عبارت سے 2 چند بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 387 چند نمونے۔ عبارت 1: ماں نے جواب دیا، بیٹھے بٹھائے یک یک کہنے لگی۔ یہاں سے لے کر جی ماندہ ہو جائے گا۔ حوالہ متن: سبق کا نام ناول میرات العروس، مصنف کا نام ڈپٹی نذیر احمد۔ سیاق و سباق: میرات العروس ناول میں 2 بہنوں اکبری اور عسکری کا قصہ ہے۔ مزاجدار بہو اکبری جبکہ عید کے دن ماں باپ سے ملنے کے لیے جانا چاہتی ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ اپنے شوہر محمد عاقل سے پوچھ کر جاؤ۔ وہ جواب دیتی ہے کہ مجھے اس سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ میکے کے گھر چلی جاتی ہے۔ تشریح: محمد عاقل جو اکبری کا شوہر ہے، وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ اکبری کو کیوں جانے دیا۔ ماں جواب دیتی ہے وہ تو یوں ہی بیٹھی تھی کہ اچانک اس کے ذہن میں جانے کی بات آئی اور کہنے لگی میں تو اپنی ماں کے ہاں جاؤں گی۔ میں نے بار بار منع کیا لیکن اس نے میری ایک بات نہ مانی، مولن سے ڈولی منگوا کر روانہ ہو گئی۔ میں کوشش کے باوجود اسے روک نہ سکی۔ محمد عاقل نے جب یہ سنا تو مارے غصے کا کانپنے لگا اور چاہا کہ سسرال جا کر اس بدبخت عورت کو سزا دے۔ یہ سوچ کر جب وہ باہر جانے لگا تو ماں نے آواز دی لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ماں نے اسے طنزاً کہا کہ شاباش، تم میرے اچھے بیٹے ہو، میں تمہیں پکار رہی ہوں اور تم سننے کے باوجود جواب نہیں دیتے۔ 13ویں صدی میں شاید ماؤں کی یہی عزت رہ گئی۔ محمد عاقل نے جب یہ سنا تو پلٹ کر واپس آیا۔ ماں نے اسے کہا بیٹے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس گرمی میں کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو تم عیدگاہ سے آئے ہو اور ابھی دوبارہ جا رہے ہو؟ تم سے قربان جاؤں، تم بیمار ہو جاؤ گے اس طرح گھومنے سے۔ صفحہ نمبر 388 عبارت 2: آدمی کا شیطان آدمی یہاں سے لے کر کافور ہو گئے۔ حوالہ متن: سبق کا نام داستان باغ و بہار، مصنف کا نام میر امن دہلوی۔ سیاق و سباق: یہ اقتباس داستان باغ و بہار سے لی گئی ہے جس میں 4 درویش اور ایک بادشاہ آزاد بخت کا قصہ ہے۔ یہ داستان کا ابتدائی حصہ ہے جس میں 4 درویشوں میں سے پہلا درویش اپنی کہانی سناتا ہے اور کہتا ہے کہ ملک یمن میں پیدا ہوا، میرا والد امیر سوداگر تھا، میری ایک بہن تھی، والد کی وفات کے بعد دولت کثرت اور برے دوستوں کی وجہ سے بری صحبت کا شکار ہو گیا تھا اور والد کی دولت دوستوں پر خرچ کرنے لگا اور غریب بن گیا۔ تشریح طلبے اقتباس میں آگے لکھتے ہیں۔ تشریح: پہلا درویش سوداگر کا بیٹا ہے، کہتا ہے کہ ایک انسان ہی دوسرے انسان کے لیے شیطان بن کر اسے بھٹکا دیتا ہے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ دوست جب بار بار ہر وقت مجھے ناچ گانے اور شراب پینے کی فرمائش کرتے تو بالآخر ان کی باتوں میں آ گیا اور غلط رواں پر چل نکلا۔ میں نے شراب،
جوا اور ناچ گانا شروع کر دیا، اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ میں سوداگری چھوڑ کر طوائفوں کا رقص کا تماشا دیکھنے لگا۔ مجھے غفلت میں دیکھ کر نوکروں اور کارندوں تک نے مجھے لوٹنا شروع کر دیا، اور ہر ایک اپنی اپنی بساط کے مطابق مجھے خوب لوٹا۔ حساب کتاب کا مجھے بالکل علم نہ تھا۔ پیسے خرچ ہو کر جہاں جا رہے ہیں، چونکہ وہ مجھے تمام مال مفت ورثہ میں ملا تھا، اسی لیے اسے خوب بے رحمی سے اڑایا۔ اس طرح کی فضول خرچی میں نے شروع کر رکھی تھی کہ اس کے سامنے قارون کا خزانہ بھی ہوتا تو بہت جلد ختم ہو جاتا۔ چند برس گزرنے کے بعد میری حالت اتنی خراب ہو گئی کہ میرے پاس ایک ٹوپی اور ایک چادر لنگ والی کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔ میرے وہ پیارے دوست جو ہر وقت میری خوشامد میں لگے رہتے اور کہتے کہ مصیبت کے وقت ہم اپنے منہ کا نوالا آپ کی بھوک مٹانے کے لیے دیں گے، اور اگر کہیں ضرورت پڑی تو تمہارے لیے خون تک بہانے سے دریغ نہیں کریں گے، لیکن مجھ پر جب مصیبت آئی تو وہ ایسے غائب ہوئے کہ دوبارہ نظر ہی نہیں آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر ہے 379۔ عبارت نمبر 3۔ دشمنوں نے افسران بالا کے کان بھرے اور ایک دن مرگ مفاجات کی طرح ہمارے پاس یہ حکم آیا۔ افسوس اور ٹڈی دل دشمنوں کی خوشبو میں حیدرآباد سے رخصت ہوئے۔ حوالہ متن۔ مصنف کا نام سجاد حیدر یلدرم، سبق کا نام ازدواج محبت، افسانہ، سیاق و سباق۔ مصنف کا دوست ڈاکٹر نعیم، جو اس افسانے کا مرکزی کردار ہے اور اپنی سرگزشت بیان کر رہا ہے کہ کس طرح ایک مسلمان لیڈی ڈاکٹر اس کے ماتحت کام کرتی تھی، کس طرح وہ اس کے عشق میں مبتلا ہوا اور کس طرح لوگ اس کی شادی کے بعد دونوں کی مخالفت کرتے تھے۔ تشریح۔ جب ہماری شادی ہوگی تو ہمارے بے شمار دشمن بلا وجہ پیدا ہو گئے۔ ان دشمنوں نے ہمارے اعلیٰ افسروں کے پاس جا کر لگائی بجھائی شروع کر دی اور انہیں اس حد تک ہمارے خلاف کر دیا کہ انہوں نے ہمارے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کر دیا، جس کے بارے میں ہم بالکل بے خبر تھے۔ ایک دن اچانک ہی ہم کو ایک حکم موصول ہوا کہ ہم 48 گھنٹوں کے اندر ریاست سے نکل جائیں۔ ہم مجبور تھے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے ہمدردوں کی تعداد نہایت کم تھی اور دشمنوں کی تعداد بے شمار تھی۔ یہ تھوڑے سے ہمدرد اس حکم کے حوالے سے ہمارے ساتھ افسوس کا اظہار کرتے تھے، جبکہ بے شمار دشمن خوش ہو رہے تھے۔ صفحہ نمبر 390۔ بہرحال اس فضا میں ہم نے حیدرآباد کو چھوڑا۔ عبارت نمبر 4۔ جس سماج میں رات دن کام کرنے والوں کی حالت ان کی حالت سے کچھ بہت اچھی نہ تھی، اس کی سادگی اور بے زبانی سے دوسرے بجایا فائدہ تو نہیں اٹھاتے۔ حوالہ متن۔ مصنف کا نام پریم چند، سبق کا نام کفن، افسانہ، سیاق و سباق۔ گھیوں اور مادھوؤں دونوں باپ بیٹے انتہائی کاہل اور کامچور تھے۔ وہ بھوکے رہ لیتے تھے، قرض لے لیتے تھے، لوگوں کی گالیاں سن لیتے تھے، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ بالکل بے حس ہو چکے تھے کہ انتہا یہ ہو چکی تھی کہ مادھو کی بیوی اندر درد سے تڑپ رہی تھی اور مرنے والی تھی، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا۔ ان کو تو بس آلو بھون پر کھانے کی غرض تھی۔ پریم چند بڑی حقیقت پسندی سے ان کی ذہنیت کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تشریح۔ جس معاشرے میں دن رات مسلسل جان مار کر محنت کرنے والوں کی حالت بھی اچھی نہ ہو اور محنت کش کسانوں کے مقابلے میں وہ لوگ زیادہ خوشحال ہوں جو محنت کرنے کے بجائے کسانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوں، وہاں گیسو اور مادھو جیسی ذہنیت کا پیدا ہو جانا کوئی حیران کن بات نہیں، کیونکہ ان جیسے لوگ ان صورتحال میں محنت کی عظمت اور ان کی مثبت نتائج کے قائل نہیں ہو سکتے۔ پریم چند کا خیال ہے کہ گیسو کیسا بھی تھا، کسان کے مقابلے میں سمجھداری تھا اور معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس میں احمق کسانوں کی جماعت میں شامل ہونے کے بجائے تیز ترار زمیندار کے طور طریقے اپنانے کی پوری صلاحیت نہیں۔ اس لیے جہاں اس جماعت کو لوگ گاؤں کے سرپنچ بنے ہوئے تھے، ان پر سارا گاؤں انگلیاں اٹھاتا تھا۔ صفحہ نمبر 391۔ اس جماعت کے قرب کے باوجود وہ لوگوں کے مذاق کا نشانہ بن رہے تھے، مگر سب کچھ سہ کر انہیں اطمینان تو حاصل تھا کہ غریبی کے باوجود انہیں دوسرے کسانوں جیسی جان لیوا محنت تو نہیں کرنی پڑتی اور ان کی سادگی اور مزدوری سے دوسرے ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھاتے۔ گویا مادھو خوش تھا کہ استحصالی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کوئی اس کا استحصال تو نہیں کر پاتا۔ عبارت 5۔ صاحب بہادر کہاں جانا مانگتا ہے، جلا کر بھسم کر ڈالا تھا۔ صاحب بہادر کہاں جانا مانگتا ہے سے جلا کر بھسم کر ڈالا تھا۔ حوالہ متن۔ سبق کا نام افسانہ، نیا قانون، یہ افسانہ ہے۔ مصنف کا نام منٹو، سیاق و سباق۔ منگو کوچوان نے سنا تھا کہ
1 اپریل کو نیا قانون آنے والا ہے اور وہ یہ سمجھا کہ اس نئے قانون کے نافذ ہوتے ہی حالات بدل جائیں گے، ساری چیزیں نئی ہو جائیں گی، غلامی کی زنجیریں کٹ جائیں گی اور سب آزادانہ اپنا اپنا کام کریں گے۔ وہ بڑی شدت سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا جو سواری اس کے تانگے میں بیٹھتی اور اس قانون پر گفتگو کرتی تو وہ بڑی توجہ سے سنتا، اور جو کوئی ذرا سی مخالفت کرتا اس کو یہ برا سمجھتا تھا۔ غرض بڑے انتظار کے بعد وہ دن آیا۔ تشریح: منگو صبح سویرے ہی اٹھ کر تانگا لے کر نکل گیا۔ وہ باہر کے بدلے ہوئے حالات دیکھنا چاہتا تھا لیکن اسے کسی بھی چیز میں کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ وہ بلا مقصد ادھر ادھر گھومتا رہا۔ آخر مال روڈ سے چھاؤنی کے لیے اس کو سواری مل گئی۔ جب وہ سواری کو چھاؤنی میں چھوڑ کر لوٹنے لگا تو ایک انگریز نے اسے بلایا۔ گورے کو دیکھتے ہی اس کی نفرت اود کر آئی۔ پہلے تو وہ گورے کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا تھا، پھر اس نے سوچا اس کے پیسے چھوڑنا بے وقوفی ہے۔ وہ تانگا موڑ کر سواری کی طرف آیا اور تانگے کی پچھلی نشست پر بیٹھے بیٹھے ہی نہایت طنزیہ انداز میں اسے صاحب بہادر کہہ کر مخاطب کیا اور پوچھا کہاں جانا ہے۔ صفحہ نمبر 392۔ یہاں مصنف نے منگو کی جذباتی کیفیت کو لفظوں میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کبھی منگو صاحب بہادر کہتا تو اس میں بلا کا طنز ہوتا تھا۔ اس وقت بھی صاحب بہادر کہتے وقت اس کے چہرے پر طنز اور غصے کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ چہرے پر غصے کی لکیریں نمایاں ہو گئی تھیں، ہونٹ کھینچ کر نیچے کی طرف جھک گئے تھے، ٹھوڑی پر لرزش ہونے لگی تھی۔ غصہ تھا جو چہرے کے ہر عضو سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے دل میں غصہ اور نفرت کی جو آگ دھک رہی تھی اس نے اسے اندر ہی اندر جلا کر رکھ دیا تھا۔ عبارت 6: سلیم جوش میں آ کر نہیں، یہاں سے یہ عبارت ہے میری انارکلی، میری اپنی انارکلی تک۔ حوالہ متن: مصنف کا نام سید امتیاز علی تاج، سبق کا نام ڈرامہ انارکلی۔ سیاق و سباق: امتیاز علی تاج نے انارکلی میں فنی مہارت اور چابک دستی دکھاتے ہوئے مکالموں کے انداز میں کہانی کو آگے بڑھایا ہے۔ انارکلی اکبر کی منظور نظر کنیز ہے جس پر اکبر کا بیٹا شہزادہ سلیم عاشق ہو جاتا ہے، لیکن ان دونوں کی محبت کا راز ایک اور کنیز دل آرام فاش کر دیتی ہے کیونکہ اسے بھی شہزادہ سلیم سے محبت ہوتی ہے۔ انارکلی شہزادہ سے بہت جذباتی انداز میں گفتگو کرتی ہے جبکہ شہزادہ سلیم کے دل میں محبت کے جذبات ہلچل مچائے ہوئے ہیں۔ وہ انارکلی کو اپنی سچی اور پرجوش محبت کا یقین دلا رہا ہے، لیکن انارکلی سے بتاتی ہے کہ تم تو شہزادے ہو، تم پر کوئی شک نہیں کر سکتا، جبکہ میں ایک کنیز ہوں اور شک اور وہم مجھے مار ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ تشریح: سلیم انارکلی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ تم شک اور وہم کی دنیا سے نکل کر یقین کی دنیا میں آؤ۔ صفحہ نمبر 393۔ تم شہزادہ سلیم کی محبت ہو اور یہ محبت میرے دل سے کوئی نہیں نکال سکتا، تمہیں سلیم کے پہلو سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، یہ بالکل ناممکن ہے اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر سکتی۔ انارکلی تم اتنی مایوسی کی باتیں نہ کرو، تم میری زندگی کی واحد خوشی ہو، تم اپنے آپ کو اتنا حقیر اور لاچار نہ سمجھو، تمہیں شاید علم نہیں کہ تم میرے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہو۔ سلیم تمہارے بغیر ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں جی سکتا، اگر تمہیں ذرا بھی تکلیف پہنچے گی تو سلیم پر قیامت ٹوٹ پڑے گی، خدا نخواستہ اگر تم نہ رہی تو میں اس دنیا میں نہیں رہ سکوں گا، یعنی میری زندگی کے سارے دکھ سکھ تم سے وابستہ ہیں، تم میری زندگی ہو، میں ان محلوں اور اس سلطنت کو تمہارے لیے چھوڑ سکتا ہوں، میری نظر میں تمہاری محبت کے مقابلے میں اس دنیاوی جلال و جمال کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر میں دنیا کے کسی چھوٹے سے تاریک ترین گھر یا مقام پر تمہارے ساتھ رہوں گا تو وہاں میں صبر و شکر سے ساتھ رہوں گا۔ انارکلی: شہزادہ سلیم تم سے یہ بھی وعدہ کرتا ہے کہ ہندوستان کی مغلیہ سلطنت کا بادشاہ اگر سلیم بنا تو تم ہی اس کی ملکہ ہوگی، کوئی بھی دوسری عورت تمہاری جگہ نہیں لے سکتی کیونکہ تم صرف اور صرف میری ہو انارکلی۔ اس لیے مایوس ہو کر اس طرح کی یاس بھری باتوں سے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حوصلے سے کام لے کر تمام حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ مایوس ہو کر ہمت ہار جانا بہادر لوگوں کا کام نہیں بلکہ بزدل اور حوصلہ ہارے ہوئے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 394۔
اب یہاں پر کچھ پرچہ جات ہیں نمونے کے لیے. آپ پرچہ کیسے حل کریں گے؟ نمبر 1 پرچے سے پہلے کی تدابیر. 2 پرچے کے حل کے دوران. 3 پرچے کے حل کے بعد. نمبر 1 پرچے سے پہلے کی تدابیر. کوشش کیجئے نمبر 1 کہ تمام ضروری سامان جو کہ پرچہ کے حل میں معاون ثابت ہوتا ہے آپ کے پاس موجود ہو. 2 کوشش کیجئے کہ پین قلم وغیرہ آپ کے چیک شدہ ہوں اور تعداد میں 2 ہوں تاکہ ہنگامی حالت میں دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے. 3 کوشش کیجئے کہ سرخ روشنائی یعنی سرخ سیاہی کا استعمال نہ کیا جائے کیونکہ یہ صرف ممتحن کے لیے مخصوص ہوتی ہے اور اس سے نمبرات کٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے. 4 کوشش کیجئے کہ امتحان سے پہلے آپ کورس کی مکمل تیاری کر چکے ہوں اور اس کی مناسب دہرائی بھی ہو چکی ہو. یہ نہ کیجئے نمبر 1 نقل یا UFM یعنی انفیئر مین جو کیس بن جاتا ہے نقل کرنے سے، اس کی کوشش ہرگز نہ کیجیے کیونکہ اس سے نہ صرف انسان کی محنت کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے بلکہ انسان اپنی نظروں میں بھی اخلاقی طور پر گر جاتا ہے. 2 پرچے کے حل کے دوران یہ کیجیے. نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رب زدنی علما پڑھ کر سب سے پہلے رول نمبر اور دیگر معلومات درج کیجیے. صفحہ نمبر 395 اور ہدایت نمبر 2 دی گئی ہدایات کو بغور پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. 3 جوابی کاپی کے دونوں اطراف حاشیے ضرور لگائیں. 4 سوالات کو بغور پڑھیں اور سب سے پہلے آسان اور اس کے بعد مشکل سوالات کی طرف جائیں. 5 سوالات کے لیے پہلے وقت کی تقسیم بہت ضروری ہے. اس سے ہر سوال کو حل کرنے کے لیے مناسب وقت ملتا ہے اور کسی سوال کا جواب تشنا محسوس نہیں ہوتا. 6 ہر سوال کو شروع کرنے سے پہلے سوال نمبر اور جز نمبر مناسب طور پر ہائی لائٹ یعنی واضح کیجیے. 7 سوال کے اختتام پر اختتامی لائن ضرور کھینچیں. 8 کاغذ کے دونوں اطراف لکھیں یعنی کاغذ کی دونوں سائڈوں پر لکھیں. 9 سوالات کے پرچے پر لکھائی ممنوع ہوتی ہے اس لیے مناسب ہے کہ آپ جوابی کاپی کا ایک صفحہ رف کام کے لیے مخصوص کر لیں یعنی کوشچن پیپر کے اوپر نہ لکھیں اور آخر میں اس پر صرف ایک لائن کھینچیں تاکہ ممتحن کا اس صفحے پر وقت ضائع نہ ہو. 10 کوشش کریں کہ جتنے سوالات کے جوابات مطلوب ہوں وہ تعداد آپ پوری کریں خواہ اس میں مواد کم ہی کیوں نہ ہو. 11 ہر سوال میں مناسب سرخیاں ضرور دیں یعنی ہیڈنگ ضرور دیں. اس سے سوال کے جواب میں نکھار آتا ہے اور ممتحن کی توجہ حاصل ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ اچھے نمبرات کی شکل میں ہوتا ہے. 12 اگر جواب کی وضاحت کے لیے اشکال ضروری ہوں تو صاف اشکال اور مناسب لیبل ضرور لگائیں. یہ کام بھی نہیں کرنے آپ نے. نمبر 1 جو سوالات سمجھ میں نہ آئیں اس پر وقت ضائع نہ کیجیے بلکہ آگے بڑھیے. 2 سوال کو ضرورت اور اہمیت کے لحاظ سے وقت دیجیے. شروع میں وقت کی تقسیم کر لیں. کسی ایک سوال کو بہت زیادہ وقت نہ دیں. صفحہ نمبر 396 یہ آخری صفحہ اس کتاب کا اور ہدایت جاری ہے. 3 سوال غلط لکھنے کی صورت میں صرف ایک مرتبہ کاٹیں. صفحے کو بہت گندا نہ کریں اس سے ممتحن پر برا اثر پڑتا ہے. 3 پرچے کے حل کے بعد یہ کیجیے. نمبر 1 سوالات کی ترتیب چیک کیجیے. 2 سوالات کے اندر درج شدہ مواد میں غلطیاں مٹانے کی کوشش کیجیے. 3 کاپی اور اضافی صفحات یعنی اضافی جو آپ شیٹ لیتے ہیں کو ترتیب وار سٹیپل کیجیے یعنی سٹیپلر سے جوڑیے. اس سے جوڑنا مناسب ہوگا کہ شروع ہی سے صفحہ نمبر دیتے جائیں تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو. 4 وقت کی تقسیم کرتے وقت جائزہ کے لیے 10 منٹ ضرور رکھیں تاکہ پرچے کی کمی بیشیاں مٹائی جا سکیں. اور یہ نہ کیجیے. نمبر 1 لکھائی میں الفاظ کے مٹانے یا کاٹنے سے گریز کیجیے خصوصاً معروضی حصے میں اس پر نمبرات کٹ جاتے ہیں. اس لیے جو جواب غیر یقینی ہو اسے پہلے پینسل سے نشان زدہ کیجیے. بعد میں دوبارہ سوچنے کے بعد اس کو پین سے مستقل کر لیجیے. امید کی جاتی ہے کہ آپ ان ہدایات پر ضرور عمل کریں گے اور اس کے ذریعے اپنے گریڈ کو بڑھانے کی کوشش کریں گے. وما علینا الا البلاغ. اور اس کے ساتھ ہی آپ کی کتاب افسانوی ادب پرچہ نمبر 2 MA اردو پریویس کا اختتام ہوا.